اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 106 سے اپنے کلام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس جیسی ہی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ اس آیت کریمہ میں نسخ کے بارے میں بیان وارد ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ایک حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرمائے تو اسے شریعت کی نظر میں نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز تھا، لیکن بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں خون کے سوا ہر چیز حلال تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے حیوان حرام فرما دیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا، لیکن پھر اس حکم کو منسوخ فرما دیا گیا اور حکم ہوا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ چنانچہ اب تا قیامت مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حکمتاً مصلحتاً ایک وقت تک کے لیے احکام نافذ ہوتے ہیں، پھر جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے حکم کا نفاذ ہوتا ہے۔ ایک حکم کے منسوخ ہونے کے بعد دوسرے حکم کا نزول ہوتا ہے، اسے شریعت میں نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ کفار جو مسلمانوں سے بہت حسد کرتے تھے، اسلام کے دشمن تھے اور دین اسلام پر بے جا قسم کے اعتراضات کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام نے، قرآن نے تو سابقہ شریعتوں کو، سابقہ کتب کو منسوخ قرار دے دیا ہے، تو ان کفار کو بہت خوف لاحق ہوا، بڑی وحشت محسوس ہوئی۔ لہذا ان کفار نے سادہ لوح مسلمانوں کے قلوب میں اسلام سے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی، اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ کہنے لگے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ کبھی کوئی ایک کام کا حکم دیا جاتا ہے، پھر اس حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ تو یہ اعتراض یہود و مشرکین کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کا یہ اعتراض بالکل باطل، بے بنیاد، بے سروپا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکام پہلے نافذ کیے گئے تھے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، بلکہ مصلحتاً ایک خاص وقت تک کے لیے تھے۔ کیسی حکمت، کیسی مصلحت! اہل عرب جو آوارہ و نافرمان تھے، احکامات شرع کو اپنے پیروں تلے روندنے والے تھے، تو ایسی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کو قانون و آئین کا پابند کرنے کے لیے بتدریج چند ایسے اقدامات کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حکمتاً مصلحتاً وقتی طور پر ان احکامات کا نفاذ ہوا۔ پھر جب ان سابقہ احکام کا وقت ختم ہو گیا تو ان کی منسوخیت کا حکم وارد ہوا، اور عین حکمت کے تحت ان کی تربیت یافتہ ذہنیت کے مطابق دوسرے احکام کا نفاذ ہوا، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہ تھی۔ الغرض جب کفار نے بے جا قسم کے اعتراضات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور فرمایا گیا کہ ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی ہی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ آیات کا منسوخ کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، نہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی طرف سے آیات کو منسوخ فرمایا ہے، جیسا کہ کفار نے اعتراض کیا تھا۔ اسی طرح اس آیت میں آیات کو فراموش کرائے جانے کا ذکر ہے۔ روایت میں ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم رات تہجد میں جو صورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، سابقہ رات کو پڑھنا چاہا لیکن ہمیں یاد نہ آئی، حتیٰ کہ ہمارے حافظی میں بھی وہ صورت نہ رہی۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی،
اس کے حکم تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے سورہ احزاب پڑھی تھی، مجھے اس کی 70 آیتیں بھلا دی گئی جن کو میں اب نہیں پاتا۔ مزید ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ مبارکہ میں سورہ احزاب 200 آیتیں پڑھی جاتی تھی، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف کو لکھا تو وہ صرف اتنی ہی آیات لکھنے پر قادر ہوئے کہ جو اب ہیں، یعنی جو اب موجود ہیں، صرف اتنی ہی آیات لکھنے پر وہ قادر ہوئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام روایات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ آیات کی منسوخیت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اسی طرح اذہان سے آیات کو فراموش کرایا جانا، اذہان سے ان آیات کا محو ہو جانا، حتیٰ کہ جن صفحات پر آیات لکھی گئی تھی ان سے ان آیات کا مٹایا جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے۔